دل نبی دے نظارے کو نور رجلدہ بھی نہیں سونا جیاں جگ میں جو لبدہ بھی نہیں مدینہ منورہ پہنچے نور کے ساتھ لوگوں کو اشتباہ ہو گیا شبہ ہو گیا پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے صدیق کون جمال رسول کے مظہر صدیق ہو گئے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ابو بکر کون ہے نبی مدینے ابو بکر جمال رسول کے مظہر ہو گئے اور 3 راتیں 3 دن غار ثور میں آفتاب رسالت کی شعائیں منعکس ہو کر ابو بکر کے چہرے پہ پڑتی رہی لوگوں کو اشتباہ ہو گیا نبی کون ہے صدیق ایسا معلوم ہوتا تھا حضور اپنے ساتھ کوئی آئینہ لے آیا حضور کوئی اپنے ساتھ کوئی آئینہ صحابہ کی اتباع اللہ اکبر میں بیان کر رہا تھا جندہ لیسی بوڑھے صحابی اب حضور بھی ہجرت کر گئے حضور کے غلام بھی وہ بوڑھا صحابی جو تھا نا خود صحابی مومن بیٹے کافر مکے وہ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا چلنا تو دور کی بات بیٹوں کو بلائے ادھر آؤ جہاں میرا نبی چلا گیا حضور کے غلام چلے گئے میں بھی مدینے ہجرت کرنا چاہتا ہوں بیٹوں نے کہا ابا ہم مومن نہیں ہم تمہارے ساتھ جا نہیں سکتے تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا 350 میل مدینہ مکہ سے کیسے جائے گا اس نے کہا بیٹو بات سنو ایک گھوڑا لے آؤ تو گھوڑے پہ بٹھاؤ رسیوں سے باندھ دو مکہ سے مدینے جو رستہ جاتا ہے اسی پہ ڈال دو میں نبی کی اتباع میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بڑی تفسیریں تو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ لوگ تب کنز الایمان کے حاشیے پر یہ پورا واقعہ بڑی تفسیروں میں تو ہے عربی کی تفسیر اللہ اکبر چلو گھوڑے پہ ان کو بٹھایا گیا رسی سے باندھ دیا گیا مکہ مکرمہ سے جو رستہ مدینہ طیبہ جاتا تھا نا وہ ان کا گھوڑا چل پڑے اور حضور کی اتباع میں ہجرت کرنا اس ضعیفی میں اس کمزوری میں اللہ راضی ہو جائے اس کا رسول راضی ہو جائے حضور کی اتباع اور بھائی راستے میں گئے تو موت کا فرشتہ بھی قریب آنے لگ گیا وقت پورا ہو گیا آثار موت تاریخ موت کی نشانیاں بھی آنے لگی حل کی مولا تو نیتوں کو جانتا ہے میں تیرے حبیب کی اتباع میں چلا تھا اس ضعیفی میں اپنے آپ کو گھوڑے پر بندھوا کے چلا تھا لیکن اب دنیا سے کود کرنے کا وقت آ گیا یا اللہ تو نیتوں کو جانتا یا اللہ
میں اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تصور کرتا ہوں، کبھی بھی تصور شاید میں اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تصور کرتا ہوں، بایاں ہاتھ میرا ہے اور تیرے حبیب کے ہاتھ پر ہجرت کی۔ یہ کیا اور پھر اپنی جان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اب مدینے میں بات چلی کہ ایک بوڑھے صحابی آ رہے تھے، بیچارے چلے تو تھے مگر مہاجر نہیں بنے۔ مہاجر تو تب بنتے جب مدینہ پہنچتے، ابھی تو رستے میں ہی تھے۔ مہاجر تب بنتے مدینہ آتے، ابھی رستے میں ہی تھے۔ یہ باتیں ہوئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی ہجرت کے ارادہ سے گھر سے چلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، اللہ کے نزدیک اس کے مہاجر ہونے کا ثواب ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اب تو اللہ نے قرآن کی آیت ان کے متعلق وہ مہاجر ثابت یہ ہوا، نیکی کے ارادہ سے کوئی جائے موت آ جائے اللہ وہی ثواب عطا کرتا، وہی ثواب عطا فرما دے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، دیکھو نا وہ کہاں جا رہے تھے؟ رسول اللہ کی طرف جا رہے تھے نا، مدینہ۔ حضور مدینہ میں جلوہ فروز تھے تو حضور کے پاس جا رہے تھے، اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وہ اللہ کی طرف بھی جا رہے تھے، رسول اللہ کی طرف بھی جا رہے تھے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جا تو حضور کی طرف رہے تھے، اگر اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف جانا، اللہ کے رستے کی طرف جانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے حبیب کی اطاعت کرے گویا اس نے میں رب کی اتباع کی، اطاعت کی۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، اے حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ میرے دوستو اطاعت کرو، اس کی ان کی سمجھو اس کی کر رہے ہیں، دیکھو ان کو سمجھو اس کی قدرت کے جلوے دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بات یہ ہے طلب کی دو قسمیں، طلب کی ایک ہوتی ہے طلب کامل اور ایک ہوتی ہے طلب ناقص۔ طلب کامل اور طلب ناقص۔
طلب ناقص ہو نا تو پھر بھی طلب رہتی ہے، چیز مل بھی جائے نا تو پھر بھی طلب رہتی، طلب ناقص ہو مطلوب بھی ناقص ہو، طلب بھی ناقص مطلوب بھی، تو پھر ملنے کے باوجود طلب تے بھائی طلب بھی کامل ہو مطلوب بھی کامل ہو پھر طلب نہیں رہتی، بھائی طلب بھی کامل مطلوب بھی تو پھر مل جائے تو پھر طلب نہیں رہتی۔ اللہ اللہ میرے دوست، بھائی حضور سے زیادہ محبوب مطلوب فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، اے فضل رب اللہ کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے اور میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے۔ اللہ اللہ بھائی طلب بھی کامل ہو مطلوب بھی کامل ہو، ملنے کے بعد پھر طلب اور صحیح مسلم شریف میں مشکاہ شریف میں دیگر کتب احادیث میں حدیث ہے نا، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تہجد کے وقت وضو کا پانی پیش کرتے، پانی پیش کیا، حضور کی جوتیاں اٹھا لی، خدمت کرتے، نالین پاک کو اٹھا لیا، حضور کا پانی تاج۔ ایک شب تہجد کے لیے حضور کو پانی جو پیش کیا نا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا مانگ اور دینے والے پہ بھی قربان ہو جاؤں، مانگنے والے پر بھی طلب تو دیکھو اللہ اکبر، فرمایا مان، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اب صحیح مسلم اور مشکاہ شریف اور دیگر کتب احادیث کے الفاظ حدیث، ربیعہ بن کعب اسلمی صحابی کہتے ہیں سالوں کا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، سالوں کا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ انہوں نے توحید حضور سے سیکھی تھی، ہم سے نہیں سیکھی، بھائی جو حضور سے توحید سیکھے وہ کتنا بڑا موقع ہے۔ ہزاروں کا یا رسول اللہ ہم آپ سے مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ سالوں کا یا رسول مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ جس طرح جہاں دنیا میں آپ نے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور جنت میں بھی اپنے قدموں میں رکھو، وہاں بھی رکھو۔ اب غیر ذالک اور کیا اور غیر ذالک اور کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے بس اور غیر ذالک اور کچھ نہیں چاہیے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، اور مل جائے حضور تو سمجھو رحمت خدا ملی۔ میرے دوستو
کسی نے محبوب کو پایا ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں پایا ہے. کسی نے بھی محبوب کو پایا ہے تو عقل کے ذریعے عشق کے ذریعے پایا. میرے دوستو جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جہل، جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جہل ہو گیا، اور جس نے عشق کو پیش کیا وہ صدیق ہو گیا. تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں ہے. دین کرتا دو پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق. عقل والے موڑ کے ساتھی، عشق والے توڑ کے ساتھی. عقل والے موڑ کے ساتھی، عشق والے توڑ کے ساتھی. وہ قوم بنی اسرائیل والے جو عشق عقل کے بڑے دعوے دار تھے، بنی اسرائیل وہ جو بڑے دعوے دار تھے، عقل کے بڑے دعوے دار تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اے موسیٰ ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو خدا کو ظاہر دکھا نہ دے. خدا کو دیکھ جب تک نہیں دیں گے اتنے تک اے موسیٰ ایمان اپنا خدا. پھر ایمان لائیں، تیری جو کتاب ملی ہے تورات ان پر بھی ایمان لائیں گے، تیری نبوت پر بھی ایمان لائیں گے. اپنا خدا وہ تھے عقل والے. عقل والے عشق والوں کی اور شان ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے صحابہ میں سے بھی کسی نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنا خدا دکھاؤ؟ حضور کے صحابہ میں سے بھی کسی نے حضور سے کہا تھا کہ اپنا نہیں، بلکہ ہی صحابہ نے کہا اللہ تمہیں دیکھ لیا تو اس کی قدرت کے جلوے جلوے دیکھ اللہ. دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. جب وہ عقل والے تھے نا، عقل والے اللہ اکبر، ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو.